اسلام آباد اور راولپنڈی کے بند کمروں میں اس وقت کیا پک رہا ہے؟ ایک طرف میڈیا پر سخت بیانات کی جنگ ہے تو دوسری طرف پس پردہ یعنی بیک چینل ڈپلومیسی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ سب سے بڑا سوال عمران خان کی واپسی، ان کی ڈیل یا ڈھیل کے پیغامات شریف خاندان تک کون پہنچا رہا ہے؟ وہ کون سا پیغام رسا ہے جس پر دونوں دھڑوں کو اعتماد ہے؟ اور شاہ محمود قریشی جو طویل عرصے سے پس منظر میں تھے، اچانک فیصلہ سازوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہو گئے؟ کیا 5 اگست کی تاریخ سے پہلے پاکستان کی سیاست کا نقشہ بدلنے والا ہے؟ آج کے اس خصوصی جیو پولیٹیکل رپورٹ میں اہم سوالات سے پردہ اٹھائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ارشد عالم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل انصاف پی کے۔ امید کروں میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی، تو برائے مہربانی لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ سب سے بڑی بات، چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف ملک کی نہیں بلکہ علاقائی اور عالمی حالات کو دیکھنا ہوگا۔ اس وقت پاکستان ایک انتہائی نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ ملکی سطح پر معاشی استحکام کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن سیاسی عدم استحکام نے مقتدر حلقوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر ہم جیو پولیٹیکل لینس سے دیکھیں تو خطے میں اس وقت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ سی پیک کے اگلے فیز کو چلانے کے لیے چین کو پاکستان میں طویل مدتی سیاسی استحکام چاہیے۔ دوسری طرف مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ کی بدلتی صورتحال اور توانائی کے بحران نے پاکستان کے لیے اندرونی استحکام کو ناگزیر بنا دیا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے اور بیرونی سرمایہ کار اب صرف معاشی اصلاحات نہیں بلکہ سیاسی جنگ بندی کا تقاضا کر رہے ہیں۔ یہی وہ دباؤ ہے جس نے بند راستوں کو دوبارہ کھولنے پر مجبور کیا ہے۔ اب آتے ہیں پہلے بڑے سوال پہ، عمران خان کا پیغام شریف خاندان تک کون پہنچا رہا ہے؟ اندرونی ذرائع کے مطابق یہ کام کوئی روایتی سیاستدان نہیں کر رہا۔ اس وقت ایک ایسی سویلین بیوروکریٹک شخصیت یا ٹیکنوکریٹ نیٹ ورک متحرک ہے جس کے تعلقات راولپنڈی کے مقتدر حلقوں سے بھی ہیں اور جو شریف خاندان، خاص طور پر شہباز شریف کیمپ کے لیے بھی قابل قبول ہے۔ پیغام بالکل واضح ہے، ملک کو گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف لے جایا جائے۔ عمران خان کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ وہ ملک کی معیشت اور بیرونی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، بشرطے کہ ان کے قانونی تحفظات اور سیاسی حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ شریف خاندان تک یہ بات پہنچائی جا چکی ہے۔ اب -1 فارمولہ ممکن نہیں رہا، اس لیے درمیانی راستہ نکالنا ہی سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسرا اور سب سے اہم نکتہ، فیصلہ ساز اچانک شاہ محمود قریشی سے رابطے میں کیوں ہے؟ شاہ محمود قریشی صرف پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان کے سابقہ وزیر خارجہ ہیں جن کے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر واشنگٹن، بیجنگ اور خلیجی ممالک کے سفارتی حلقوں میں گہرے روابط ہیں۔ فیصلہ ساز اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سیاسی تصفیہ، پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونا ہے تو اس کا ایک قانونی اور سفارتی چہرہ ہونا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی کو ایک ایسے برج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو عمران خان کے سخت موقف کو اسٹیبلشمنٹ کے تحفظات کے ساتھ مطابقت دے سکتے ہیں۔ قریشی کا پڑھا لکھا اور سفارتی انداز گفتگو اس گرینڈ ڈیل کو بین الاقوامی سطح پر کریڈیبلٹی دلانے کے لیے سب سے موزوں ہے، اسی لیے ان کے ساتھ لائنیں کھولی گئی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس سنسنی خیز موڑ کی۔ کیا عمران خان 5 اگست سے پہلے کسی اہم ترین پیغام رساں سے ملاقات کرنے والے ہیں؟ یاد رہے کہ 5 اگست کی تاریخ پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ میں علامتی طور پر بہت اہم ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جولائی کے آخری ہفتے یا اگست کے اوائل میں جیل کے اندر ایک ہائی لیول بیک ڈور چینل ملاقات شیڈول کی جا رہی ہے۔ یہ ملاقات کسی تیسری فریق فیسیلیٹیٹر کے ذریعے ہوگی جس میں عمران خان کے سامنے ایک حتمی روڈ میپ رکھا جائے گا۔ اس روڈ میپ میں خان صاحب کے مرحلہ وار جیل سے رہائی، مقدمات میں قانونی ریلیف اور مستقبل کے عام انتخابات کے لیے متفقہ فریم ورک شامل ہو سکتا ہے۔ جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ پاکستان اب مزید کسی اندرونی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خطے کے جیو اکنامکس تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان اپنے اندرونی معاملات کو جلد از جلد درست کرے۔ شاہ محمود قریشی کے رابطے، شریف خاندان تک پہنچنے والے پیغامات اور پاکستان 5 اگست سے پہلے کی یہ ممکنہ ملاقات اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اگر یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ گیا تو اگلے چند ہفتوں میں آپ پاکستان کی سیاست کا پورا منظرنامہ بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ کے خیال میں کیا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی طویل مدتی معاہدہ ممکن ہو پائے گا؟ کیا شاہ محمود قریشی اس ڈیل کو فائنل کرا سکیں گے؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھے گا، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔